لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں نے جب دوسری شادی کی باتیں بہت زیادہ شروع کر دی نا شروع میں تو میری بہت مخالفت ہوتی ہے. دوسری بہت سے علماء نے میرے بعض علماء بہت سے تو نہیں کہیں گے کہ نہیں لیکن یہ فطرت سے بغاوت تھی. بہت زیادہ کہتے تھے نہیں. مجھے پتا تھا بہت سے مردوں کو دوسری کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نہیں کریں گے تو زنا کریں گے. وہ نتیجہ کیا نکلا, بعض جن علماء نے بہت شدید مخالفت کی نا ان کے بیٹوں نے 2 شادیاں کی ہیں اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. کیوں؟ آپ نیچر کے خلاف بولو نہیں جا سکتے. یا تو شادی ہوگی یا زنا ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو شدید ضرورت پڑ سکتی ہے. بعض ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اتنی مخالفت کی لیکن جب ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو ایک والا کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا تھا, مجبوراً انہوں نے دوسری پہ دی اپنی بیٹی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجبوراً دی. اب کیسے اپنی بیٹی کو کون بٹھائے گا یار بغیر رشتے کے گھر میں؟ تو میں نے کہا دیکھو آ گیا نا سمجھ میں. میں نے کوئی خدا نخواستہ طنز نہیں کر رہا کسی کے اوپر, لیکن بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کی حد تک بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جس سوسائٹی میں 2 شادیوں کا رواج نہیں ہوتا وہاں زنا پھیلتا ہے. اس کے بچانے کے لیے 2 شادیاں یا تو کرے گا یا زنا کی طرف جائے گا. انگریزوں نے کر کے دیکھ لیا نا, 1 شادی والا سیٹ اپ تباہ ہو گیا نا ان کا. پادریوں نے کہا نہیں ایکچولی ایک ہونی چاہیے اور ہونی بھی وغیرہ وغیرہ کر کے, تو پادری ہی سب سے زیادہ بیچارے ملوث ہوئے ان چیزوں میں. تو اس لیے فطرت سے جو بھی لڑے گا. بعض مشائخ ایسے تھے, بزرگ تھے, وہ 2 شادیوں کے بہت خلاف تھے لیکن خود ان کو ضرورت پیش آ گئی. اب وہ کریں تو پکڑیں. وہ ان کے اپنے مریدوں کو روکا انہوں نے کہ تمہیں دوسری کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس مرید آیا, میں نے کہا بھائی شیخ سے کون پوچھ کے دوسری شادی کرتا ہے؟ شیخ کا کام اصلاح ہے, اللہ سکھانا ہے, برائیوں سے رکوانا ہے. شادی کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. یہ شیخ کا, یہ پیر و مرشد کے دائرہ کار میں یہ چیز. اللہ کا شکر ہے میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں. میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ سنا تم دوسری کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. تو میں نے کہا آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو, مجھے پتا تھا وہ خوش نہیں تھے میری دوسری شادی پہ. انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, مجھے رائٹ ہی نہیں ہے میں روکوں آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو شیخ بھی سوچ سمجھ کے رکھا کرو. ہم نے شیخ بھی اپنے حساب سے رکھے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے خدا نے یہ حق ہی نہیں دیا تو میں کیسے روک سکتا ہوں. تو واقعی یہ شیخ کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی سے روک دے, یہ تو اللہ کا دیا ہوا. ہاں مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے کہ ابے تو کرے گا تو پھنسے گا مرے گا, وہ مشورے تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے. وہ تو میں بھی بعض دفعہ دے رہا ہوتا ہوں. بعض لوگ آتے ہیں اتنے باریک نا, کہتے ہیں ہم 4 شادیاں کریں گے. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس بیلنس ہی نہیں ہے, تم کیسے کرو گے شادی؟ تو مشورہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارا بیلنس ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس صحت تو ایک ہو جائے بڑی بات ہے یار, تو پہلے بیلنس تو لاؤ. تو وہ شیخ بھی دے سکتا ہے. تو بعض لوگوں نے کیا لیکن پھر خود ضرورت پیش آئی ان کو ڈر تھا کہ ہم نہیں کریں گے تو برائی, پھر خود کی. پھر مریدوں نے کہا لو بھائی ہم جب کر رہے تھے ہمیں منع کر دیا, اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اس وقت شیخ صاحب نے اتنے فضائل کہ 2 بیویوں میں عدل نہیں ہو سکتا, جہنم میں جاؤ گے, یہ ہوگا, حلال ہی تو ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. اور اب شیخ صاحب خود کرنے ایسے ہیں. تو بھائی فطرت سے مت لڑو, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کرو. تو جو شریعت ہے نا اس کی باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے اسی کے اندر رہو. اور ہوائی باتیں مت کرو. جیسے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ 4 بیویاں ہیں تو اس نے جو ہے نا کہاں محبت, وہ یعنی بہت سکون اور یہ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کب کس نے کہا ہوتا ہے بھائی. کچھ لوگ آ کے نا میرے سامنے شو مار رہے ہوتے ہیں میری 2 ہیں بہت محبت سے رہتی. میں نے کہا ہمارے تو نہیں رہتی بھائی, ہم تو الگ الگ رکھتے ہیں بھائی. اتنے فنٹر گیری کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, سارے کام نارمل. مولوی بھی مولوی سے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. تو جو زیادہ شو بازیاں مار رہا ہے, میں تو اللہ کا شکر ہے ان چیزوں میں شو مارتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے تو بڈے بھی ہوتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, راتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ابے تبے بھی ہوتی ہے, سالے بھی ہیں, جو ہے سب کچھ ہوتا ہے بھائی. نیچرل لائف تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو بس دوسری کرو گے تو جھگڑے بھی ہوں گے, پڈے بھی ہوں گے, لڑائی بھی ہوگی, سلو بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو ہم کوئی سرخاب سنہری باغ نہیں دکھاتے کہ 2 کرو گے تو ایک پاؤں دبائے گی تو دوسری سر دبائے گی, تیسری کرو گے تو وہ روٹی پکائے گی اتنے میں 2 پاؤں.
ایک پاؤں دباری ہوگی، ایک یعنی پاؤں دباری ہوگی، ایک سردباری ہوگی، اور ایک آپ کے لیے روٹی پکا رہی ہوگی، اور چوتھی جھاڑو لگا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. جب دو کرو گے، ایک پاؤں سے پکڑی ہوئی ہوگی، دوسری سر پہ چترول لگائی ہوئی. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی کرو، پھر بھی کیا ہے کرو. کیوں بھائی؟ اللہ رسول نے ترغیب دی ہے، اور اس زمانے میں سوسائٹی کی نیڈ ہے. جو کام ضروری ہوتے ہیں ان کے نتیجوں کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے سائیڈ افیکٹ کو دیکھو. ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اس کا آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کیموتھراپی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب کیموتھراپی میں آپ نے کہا وہ تو کیموتھراپی کروائی تھی، گنجا ہو گیا تھا. وہ کیا ہو گیا تھا؟ گنجا ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. ڈاکٹر کہے گا ٹھیک ہے پھر تو بال لگوا کے رکھ، کینسر پالتا رہے. تو بھائی 2 شادیوں کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، جھگڑے پھڈے، لیکن طلاق یافتہ، بیوہ، کنواری اور سوسائٹی میں جو مسائل ہیں ان کا حل 2-3 شادیوں کے سوا ہے نہیں. تو ان تمام تر سائیڈ افیکٹ کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہے، لڈو کھانے کی نیت سے نہیں کرنا ہے. تو سارے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں، اور اب کم ہو گئے لیکن پہلے تو بہت ہوئے ہیں. تو لوگ مجھے آ کے کہتے تھے کیسا رہا تجربہ، دیکھا؟ تو میں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے سب کچھ ہوگا بھائی، تو ہو رہا ہے تو پھر بھی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. بعض جگہ 2-3 شادیاں ہوئی، پہلی بیوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. تو بھائی اب ہو رہا ہے تو کیا کریں، تو کرنا ہے، جائے آئے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. آپ اپنے حقوق پورے ادا کرو، آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. پھر کوئی مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو سکتی ہے، مارکیٹ میں ریپلیس بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال؟ آپ اگر غلط ہو تو پھر غلط ہے. ایسے زیادہ تر لوگ 2 شادیوں والے غلط ہی ہیں، معذرت کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے اکثر جنہوں نے 2 کی ہیں، اچھی نیت سے نہیں کی، عدل کی نیت سے نہیں کی. یہ رپورٹیں میرے پاس ہیں. اس کے باوجود بھی میں 2 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی غلط لوگوں کے کرنے سے کسی کام کی اہمیت ختم تھوڑی ہو جاتی ہے بھائی. اگر غلط لوگ تبلیغ میں نکل جائے تو کیا صحیح لوگوں کو تبلیغ میں نکلنے سے روکو گے؟ بھائی غلط لوگ مولوی بن جائیں تو صحیح لوگوں کو مولوی بننے سے روکو گے؟ تو غلط لوگ 4-4 شادیاں کرنا شروع کر دیں تو صحیح لوگوں کو 4-4 شادیوں سے تھوڑی روکا جائے گا. تو ہیں یہ غلط لوگ ہی زیادہ تر جنہوں نے اب تک کی ہیں. رپورٹیں صحیح نہیں آ رہی ہیں ان کی، دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں یا دوسری کو لٹکا کے پہلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اوٹ پٹانگ قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. وجہ اس کی کہ مکھنچو قسم کے لوگ کر رہے ہیں، سمجھدار لوگ کر نہیں رہے ہیں. تو سمجھدار کریں گے تو معاملہ سیٹ ہوگا. تو ہم ترغیب دیتے رہیں گے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس کمپلین لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ تو کیسا حال کر دیا، اس لیے نہیں کرنی چاہیے. میں کرنی کیوں نہیں چاہیے؟ کرنی تو چاہیے. تو کیونکہ نہیں کرو گے تو زنا پھیلے گا معاشرے میں، وہ زیادہ برا ہے. بیوہ طلاق یافتہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہو رہا ہے سوسائٹی میں ان کا بیڑا غرق. تو اس لیے کرنا تو ہے بھائی. سب مسلمانوں نے یہ کام کیا کرنا ہے، چلا لگاؤ اس کے بعد پہلی فرصت میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.